حضرت شاہ ولی اللہ، جن کا نام ہی ولی اللہ۔ سبحان اللہ۔ ان کے عرس سراپا قدس کی محفل کا انعقاد کر کے اس پورے علاقے کو رحمت خداوندی عطائے مستفیض کا حقدار بنایا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی محنت و کاوشوں کو اپنے اس پیارے ولی کی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ اور ماشاءاللہ آج کا یہ اجلاس جتنی آن بان شان کے ساتھ اس وقت تک جاری ہے، مجھے محسوس ایسا نہیں ہو رہا تھا جب میں یہاں پر آیا، جامعۃ حشمتیہ وضو کیا، نماز عشاء ادا کی، کھانا کھایا، پھر لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر میں دل میلاد شریف کو دیکھا، مجھے لگا شاید لوگوں میں سستی ہے، لیکن یہاں آ کے پتہ چلا کہ سستی کا دور دور پتہ نہیں ہے۔ یہ سب صدقہ ہے سبحان اللہ حسنین کریمین کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صدقہ وہ ہے سبحان اللہ، رضا بولے کیا بات رضا اس کملستان کرم کی۔ زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن، تو اس چمن کا جو گل ہے وہ بھی بے مثل و بے مثال ہے، جو کلی ہے وہ بھی بے مثل و بے مثال ہے، اور اس چمن کا جو جارو کش ہے وہ بھی بے مثل و بے مثال ہے، اس دربار کا جو غلام ہے وہ بھی بے مثل و بے مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مولا ہمیں سچی اور پکی امام علی مقام امام حسین کی محبت عطا فرمائے، اور اسی پر زندگی اور اسی پر حسن خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ کافی محنت و مشقت کے ساتھ ہمارے حافظ اکبر علی صاحب نے اس جلسے کا انعقاد کیا۔ کمیٹی کے نوجوان مجھ سے پہلے اخلاق بھائی نے بھی پڑھا، میں آیا چین بھائی پڑھ رہے تھے، اور بھی شعراء آئے ہوں گے، آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا۔ ہوا بھی اتنی سہانی ہے کہ میں راستے میں یہی بات کرتا آ رہا تھا اصغر بھائی سے، جو مجھے گاڑی سے یہاں تک لے کر آئے، اتنی ٹھنڈی اور میٹھی ہوا سہانی چل رہی ہے، کون جاگ رہا ہوگا؟ مگر یہاں آ کے پتہ چلا کہ سبحان اللہ دیوان گانے عشق کے تیور کو دیکھ کر گھبرا رہی ہے گردش دورہ کبھی کبھی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی جذبات کی سلامت رکھے۔ ہو گیا ماشاءاللہ، یہ عرس ہو گیا، لنگر ہو گیا، سرکار کی یاد ہو گئی، اللہ والے کا تذکرہ ہو گیا، بس تھوڑی دیر ہماری اور آپ کی بات ہوگی، اس کے بعد انشاءاللہ صلاۃ و سلام ہوگا، کیونکہ 1:30 ہونے کو آیا، بہت طول و طویل ہماری گفتگو نہ ہوگی، تھوڑی دیر انشاءاللہ ہماری آپ کی بات ہوگی، اس کے بعد صلاۃ و سلام ہوگا۔ زور سے کہہ دو اور زور سے بولو، بس سب مل کے بولو، اللہم یا حی یا قیوم یا فرد یا حکم یا عدل یا قدوس یا ودود یا ہادی لک الحمد صل وسلم وبارک علی سیدنا ونبینا وحبیبنا وطبیبنا وغوثنا وغیاثنا ومغیثنا وعوننا وعیالنا ومعیننا وحافظنا ومالکنا وناصرنا وشافعنا محمد نبیک المجتبی ورسولک المرتضی وحبیبک المصطفی وآلہ ذوی الصدق والصفا وصحبہ اولی الحب والوفا وخلفائہ ساداتنا ابی بکر الصدیق الاکبر وعمر الفاروق العظم وعثمان الغنی ذی النورین
سبحان اللہ وأسد الله علي المرتضى وسبته الإمام حسن المجتبى وولده الإمام حسين الدافع الكرب والبلاء وفلزة كبده البطول الزهراء سيدة النساء وقرة عين سيد الأنبياء وابنه سيدنا وسيد الكل ومرشدنا ومرشد الكل وغوثنا وغوث الكل سيدنا عبد القادر غوث الورى وسراج أمتي سيدنا أبي حنيفة إمام أئمة الهدى وإمام أهل سنته والمجدد الأعظم لدينه وملته مرشدنا 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 أحمد رضا بهم ولهم وفيهم ومعهم يا ربنا 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 آمين برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المعين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا صدیق یا عمر یا عثمان یا حیدر دفع شرق خیابر یا شبیر یا شبر لی خمسة نطفی بها حر الوباء الحاکمہ المصطفى والمرتضى وابناہما والفاطمہ بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول باغ جنت کے بے مدح خان اہل بیت تم کو مجدانان کا دشمنان اہل بیت باغ جنت چھوڑ کر آئے ہیں محبوب خدا اے زہر قسمت تمہاری پشتگان اہل بیت جمعہ کا دن ہے کتاب زیست کی طے کر کے آج کھیلتے ہیں جان پر شہزادگان اہل بیت رمز کا میدان بنا ہے جلوہ اس نوش کربلا میں ہو رہا ہے امتحان اہل بیت اور بے اجازت جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت سر شہیدان محبت کے ہیں نیزوں پر بلند اور اونچی کی خدا نے قدر و شان اہل بیت خوش ہوگا خاک میں میٹھا برات خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبان اہل بیت فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے حشر کا انجام برپا ہے نیام اہل بیت پھول بے پردہ نکل آئی سر کھولے ہوئے
احترام کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کی آقا و مولا سرور اینوا مالک دو جہاں احمد مجتبیٰ لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے بے سہاروں کے سہارے اندھیری قبر میں کام آنے والے شفاعتی اہل قبائل کا نغمہ حسین و جافزہ سنانے والے جنت کے حسین باغات تک لے جانے والے آب کوثر سے پیار بولو احمد مجتبیٰ حضور سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالی جہاں میں بآواز بلند جھوم کے درود پاک پڑھو اللہم صلی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ اور اللہم صلی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ ایک بار اور جھوم کے پڑھو اللہم صلی علی سیدنا بارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ علیکہ صلاة و سلام فخر زمین و زمن سرمائے علم و فن بریلی کی تاجدار ہم غربائے اہل سنت کے مددگار مجدد میت ماضیہ معید میت طاہرہ آیت من آیات اللہ معجزت من معجزات رسول اللہ برکت من برکات اللہ سیدنا و سندنا کنزنا و زخرنا لے یومنا و غدنا حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت زور سے بولو نہیں آیا بہت ہلکے سے بولے زور سے بولو بڑے پیارے انداز میں بریلی شریف کی سرزمین سے بیٹھ کر ہم عاشقوں کو ایک پیغام دیتے ہیں قلم رضا کا چلتا ہے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی محبت بھرا قلم چلاتے ہیں تو ہمیں اور تمہیں ایک پیغام ملنے لگتا ہے اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں ایک پیغام دینے لگتے ہیں ارشاد فرماتے ہیں ہم کو تو اپنے سائے میں آرام ہی زلائے ہیلے بہانے والوں کو یہ راہ ڈر کی ہے اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں قلم چلاتے ہیں تو لکھنے لگتے ہیں منگے کا ہاتھ اٹھتے ہی دادا کی دین تھی دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے اعلیٰ حضرت قلم چلاتے ہیں پھر ارشاد فرمانے لگتے ہیں مولا علی نے واری تیری مین پر نماز اور وہ بھی اصل سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے رضا کا قلم چلتا ہے تو پیغام ملنے لگتا ہے صدیق بل کے دار میں جا ہم پہ دے چکے اور ہر سے جاتے جانے پر اسے غورت کی ہے رضا کا قلم چلتا ہے پیغام ملنے لگتا ہے ہاتھوں نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے اب رضا نے یہ اشعار لکھے اس کے بعد میں نچوڑ نکالا ارشاد فرمایا ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے بولو بس یہیں ٹھہر جائے حالانکہ بات اس پیرائے میں کرنے کے ارادے سے آیا نہیں تھا لیکن ماحول بدلا ہوا علی والے جہاں جاتے ہیں تو رنگ بدل دیتے ہیں اور دور سے بولو قیمتی ایک بات بتاؤں گا ان کو جنہیں تکلیف ہے ان کو اتنا اشارہ کہہ کے ضرور جاؤں گا سمجھ سکتے ہو تو سمجھ جانا ورنہ کھیت میں جا کے تم ہل چلا کسانی سے آگے کے حقدار نہیں ہوں یہ کسان بھی ان سے اچھے ہیں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ کسانی غلط چیز ہے تم نہ اگر اگاؤ محنت کر کے بازار ہے تو ہم کہاں سے کھلاتا بھی رہا لیکن وسائل ہوتے ہیں بات کیا کہنا چاہ رہا ہے اور جو سننا اگر سمجھ پاؤ تو سمجھ جانا ہر جگہ وضاحت کا قائل نہیں پھیکا لے کے نہیں بیٹھے تمہارے ابا تمہیں سمجھاتے رہیں سمجھ میں آئے آؤ نہیں سمجھ میں آئے کہیں جاؤ ہمیں غم کسی کا نہیں اپنے نے کبھی اس کی فکر کری نہیں جب بھی سوچا تو یہ سوچا ادھر آنا تو آنے سے پہلے سوچ لینا کہ مولا علی کا بھی نعرہ لگے گا صحابہ کا بھی نعرہ لگے گا یہاں پر نہ اہل بیت کی توہین برداشت کری جائے گی نہ صحابہ کی بیعت بھی برداشت کری جائے گی سبحان اللہ بے شک یہ الگ بات ہے تم اپنے اپنے خیموں میں جو ہر کسی کا اپنا چولہا ہے کوئی چاہے بھینس کا گوشت بنائے کوئی چاہے خنزیر کا گوشت بنائے چولہا اپنا بے شک یہ الگ الگ بات ہے اپنی کھوپڑیاں لے کے جو چاہو کہتے رہو لیکن ہمارا مشن یہی ہے اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے ہجرت رسول اللہ کہہ دو
جو کہنا تھا کہہ دیا، سمجھ پائیں گے سمجھ جائیں گے، ابھی کہا نہیں، وہ تو اسی میں ڈھونڈنے لگیں گے کیا کہا، اسی میں پریشان رہتے ہیں، کہاں کچھ جاتا ہے سمجھ کچھ لیتے ہیں، بولتے کچھ، خود اپنا بولا ہوا نہیں سمجھتے ہیں، ہم سے کہتے ہیں کہ ہم کیا بول رہے ہیں، میاں تم اپنا بولا ہوا سمجھ لو، ہم تو اللہ والوں کے سہارے یہاں بھی ہیں اور وہاں بھی، بے شک ہمیں بچانے والے یہاں بھی ہیں، اور ہاں ان دیوبندیوں سے کہہ دو وہاں سے سنی لا وارث نہیں ہے، دنیا میں ہے تو دیوار کا وارث موجود ہے، جائے گا تو اللہ والے وارث موجود ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، آگے نہیں حضرت بے شک۔ میں پورے 400 کلومیٹر کا سفر کر کے آیا ہوں، اگر آپ کو نیند نہیں آئے گی تو بات ہوگی، ورنہ انشاءاللہ پھر کہیں اور ملاقات ہوگی، ہماری ملاقات سے بھی پریشان ہے، سوچ رہے تھے قدغن لگ جائے گا، سوچ رہے تھے بند ہو جائے گا، میاں ہم کسی آندھی کسی طوفان سے ڈرتے نہیں، حقیقت اس لیے کہ حق بولنے کے قائل ہیں، ممبر پہ نہیں برسر دار حق بولنے کے قائل ہیں، سبحان اللہ حقیقت بے شک، اپنا تو مشن یہ ہے، ہاں ہم اس لیے ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ یہ مت سمجھنا کہ ہاتھ میں لڈو آئے گا کبھی کبھی قربانیاں بھی دینا پڑ سکتی ہیں، کبھی سر کٹانا بھی پڑ سکتا ہے، کبھی بھوکا رہنا بھی پڑ سکتا ہے، کامیابی کی نشانی یہ نہیں ہوتی ہے کون کتنی بھیڑ کے ساتھ ہے، کون کتنے مجمع کے ساتھ ہے، کامیابی کی نشانی یہ ہے کہ جو شریعت پر ہے وہ اس ایمانوں میں کامیاب ہے، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، سبحان اللہ بے شک، زور سے کہہ دو، ہم سب طرح کا مزاج رہتے ہیں، میں نے ہمیشہ جنگوں میں ایک قاعدہ اپنے ساتھ میں رکھا، پتہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ لڑائی لڑنے والا کس چیز سے ڈرتا ہے، جیل ہو جائے گی، 307 لگ جائے گی، 302 کی دفعہ لگ جائے گی، ہے نا، فنا یہ لگ جائے گی دھارا، فنا دھارا لگ جائے گی، لیکن ایک بندہ ان میں وہ جو نتیجہ سوچ کے بیٹھا ہو، نتیجہ سوچ کے یہ بیٹھا ہو کیا ہوگا، جیل تو ہی ہوگی، 307 میں 302 تو لگے گی، ارے آخر میں مار تو دیا جائے گا، جو بندہ نتیجہ سوچ کے بیٹھا ہے نا اس سے کبھی نہیں لڑ پاؤ گے، جو بندہ نتیجہ سوچ کے بیٹھا ہے تو یاد رکھنا ہمیں یہ ڈرانے کی کوشش بعد میں کرنا، ہم پہلے ہی سے سوچے بیٹھے ہیں، بہت پہلے نعرہ لگا دیا تھا من تنہا باشد، ہمیں پبلک کی ضرورت نہیں، نہ پبلک پر بھروسہ کرتے ہیں نہ بھروسہ کر کے لڑتے ہیں، ہم مجمع پہ نہیں احمد مختار پہ بھروسہ ہے، نعرے تکبیر، للکار ہے نعرے حیدری، سبحان اللہ بے شک، اتنی بات اور کہتے ہیں کہ ہاں ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دے، بے شک حقیقت، اپنے شیدا کو وہ رسوا نہیں ہونے دے، عاشق کو وہ تنہا نہیں ہونے دے، زور سے کہہ دو، بات بڑی دور چلی جائے گی، میں ادھر بات کرنے کا ذہن نہیں بنا کے آیا، ہاں سبحان اللہ، اعلی حضرت عظیم المرتبہ کیا فرماتے ہیں، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عزم سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے، سبحان اللہ، ابھی آیا مولانا آپ کے سامنے، اس کے بعد تعلیم کرنا شروع کر دی، نماز پڑھو، نماز دین کا ستون ہے، نماز پڑھو، نماز مومن کی معراج ہے، نماز پڑھو، نماز حضور پاک رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز پڑھو، نماز میں ایسی برکت ہے، نماز کا قرآن کے اندر یہ حکم آیا، نماز کے لیے یہ حکم آیا، آپ کو اتنی دیر تک سمجھایا گیا، اب آئیے ذرا اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں چلتے ہیں، اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، جی حضرت، ہوا کیا آپ کو پتا ہے، مقام صحبہ ہے، حبیب خدا ساتھ میں شیر خدا، سبحان اللہ، مقام صحبہ ہے، آقائے دو جہاں ہے، مولا علی مشکل کشا ہے، آقا آرام فرما، آقا آرام فرما، مولا علی نے عصر کی نماز ادا نہیں کری، سورج ڈوب رہا ہے،
سورج میں یہ واقعے کے لیے نہیں بیان کر رہا ہوں، پھر کہوں گا ان کو اشارہ دے دوں جو سمجھ نہ پائیں کہ ہم نے کہاں کے لیے کیا تھا، کیونکہ اشارے بھی نہیں سمجھ پاتے۔ غور سے سننا، اس واقعے کے بعد جو نتیجہ نکالوں گا اس نتیجے میں اشارہ دے کے چلا جاؤں گا، سمجھ پانا تو سمجھ جانا، ورنہ جو چاہو کہو کہو۔ جی جی بے شک نکالنا مجھے اس واقعے کے بعد ایک نتیجہ نکالنا ہے، غور سے سننا۔ ہاں اعلیٰ کیا فرماتے ہیں؟ تیرے چاروں ہمدم ہے یک جان یک دل، ابو بکر فاروق عثمان علی ہے، نبی ہر رسول و ولی ہے، نبی رازدار معلّہ لی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مقام صحبہ ہے، حضور آرام فرما، حضرت مولا علی مشکل کشا ہے، حضرت علی کے زانو پر امام الانبیاء جانے کائنات امام الرسول آرام فرما رہے ہیں۔ مولا علی نے نماز عصر ادا نہیں کری ہے، سورج ڈوب رہا ہے، سورج نے علی کو دیکھا، علی نے سورج کو دیکھا، سورج سے کہا ٹھہر جا، سورج نے کہا علی رکوں گا نہیں، مصطفیٰ کو اٹھا دو۔ علی کبھی سورج کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی رخ انور حبیب خدا کی طرف دیکھتے ہیں، علی کبھی سورج کو دیکھ رہے ہیں، کبھی مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، علی کبھی سورج کی زیارت کرتے ہیں، کبھی حبیب خدا کے چہرے کی زیارت کرتے ہیں، علی کشمکش میں ہے، کرا کیا جائے، نماز ادا نہ کری ہے، کیا مصطفیٰ کو بیدار کر دیا جائے، کیا مصطفیٰ کو جگا دیا جائے، کیا مصطفیٰ کو اٹھا دیا جائے۔ میں یہاں پر ان کو بھی اشارہ کر کے جانا چاہوں گا جو ہمیں اس بات کا ذہن دیتے ہیں کہ مزار پر پڑے رہتے ہو نماز نہیں پڑھتے، ان سے اتنی بات بھی کہوں گا، کان کا میل صاف کر کے سن لو، اگر صحیح ہے تو صحیح کر لو، نہیں ہے تو صحیح کرنا ہم جانتے ہیں، ہم اللہ والوں کی بارگاہ میں چاہتے ہیں، بے نمازی نہیں ہے، بے نمازی نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے، سنی جب جائے گا اللہ والوں کے آستانے پہ تو جا کے دیکھ لینا، اگر گھر پہ بے نمازی ہوگا تو مزار پہ بے نمازی بن کے آئے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ بھی ایک ٹرینڈ چلا، یہ بھی ایک ٹرینڈ چلا ہے، یہ آپ کو بتا دیں ایک ٹرینڈ چلا ہے، کچھ کبھی کبھی ٹرینڈ چلتے ہیں اسے اٹھایا جاتا ہے نا، یہ ٹرینڈ چل رہا ہے، اسے اٹھا لیجئے کامیاب ہو جائیں گے۔ میاں کامیاب ہونا ہے تو آئیے دین مصطفیٰ پہ خود بخود کامیاب۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کو کسی ٹرینڈ کی ضرورت نہیں، حبیب خدا کی شریعت پر آئیے، مصطفیٰ کے طریقے پر آئیے، صحابہ اہل بیت کی محبت پر آئیے، تو آپ کو ٹرینڈ کی ضرورت نہیں ہوگی، ٹرینڈ آپ کو تلاش کرے گا۔ سبحان اللہ۔ آپ کہیں گے اسے ٹرینڈ بنا دیا جائے گا، لیکن بات کیا کہنا چاہ رہا ہوں، آئیے ذرا مولا علی مشکل کشا کو دیکھیے، مولا علی مشکل کشا ہے، مقام صحبہ ہے، حبیب خدا ہے، پیارے مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ آرام فرما رہے ہیں، مولا علی مشکل کشا سورج کو دیکھ رہے ہیں، کبھی حبیب خدا کے چہرے کو دیکھتے ہیں، تصور کیجئے کیا معاملہ رہا ہوگا، کون علی ہے، یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، یہ وہ نہیں جو 5 وقتہ میں صرف جمعے کی نماز پڑھتا ہو، یہ وہ نہیں جو ہمیشہ نماز کو قضا کرتا ہو، یہ اس کی نماز کا عالم کیا ہے، تو وہ واقعے سے پوچھنا کہ جب تیر لگا اور چھوا گیا تو تکلیف محسوس ہوئی، فرمایا نماز کی نیت جب باندھ لے تو تیر نکال لینا، تیر نکال لیا گیا، حالت نماز میں علی مرتضیٰ کو خبر بھی نہ ہوئی، پتہ بھی نہ چلا، وہ علی کی نماز ہے۔ نماز کون سی ہے؟ فرمایا 5 وقت کی نماز ہے۔ کتنے وقت کی؟ زور سے بتائیے ذرا، کون کون؟ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ بیچ والی نماز کون سی ہے؟ عصر۔ عصر کی نماز بیچ والی ہے، قرآن پاک میں اس کی تاکید آئی، نماز کی حفاظت کرو، خاص طور سے بیچ والی نماز، یعنی کہ عصر کی نماز کی حفاظت کرو۔ یہی نماز علی نے نہیں پڑھی، جس کی قرآن نے تاکید فرمائی، وہی اعلیٰ فرماتے، اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے، وہی نماز جس کی قرآن نے تاکید فرمائی، مولا علی نے پڑھی نہیں ہے۔ اب علی سورج کو دیکھ رہے ہیں، میرا ذہن کہنے لگا، اس وقت علی مرتضیٰ کے ذہن میں عجیب ہلچال پیدا ہوگا، عجیب کشمکش کا ماحول ہوگا، کیا مصطفیٰ کو جگہ دے، کیا حبیب خدا کو جگہ دے اور نماز کو ادا کر لے۔ علی مرتضیٰ کا فیصلہ دیکھو، مولا علی کا کردار دیکھو، مولا علی کا طریقہ دیکھو۔ علی سے سورج نے کہا نبی کو جگانا ہے جگاؤ، میں رکوں گا نہیں۔ علی نے سورج سے کہا جانا ہے چلا جا، حبیب خدا کو جگاؤں گا نہیں، اٹھاؤں گا نہیں۔ علی اٹھایا کیوں نہیں؟ علی جگایا کیوں نہیں؟ علی نے جواب دیا، سنو، نماز قضا
ہوگی، نماز جائے گی تو اس کی تو قضا کر سکتا ہوں، مگر حبیب خدا کی نیند قضا ہو گئی تو اس کی ادا کہاں سے لاؤں گا، اس کی ادا کہاں سے لاؤں گا؟ سورج ڈوبتا جا رہا ہے، علی مرتضیٰ دیکھ رہے ہیں، سورج ڈوب رہا ہے، مصطفیٰ کی زیارت ہو رہی ہے، سورج ڈوب رہا ہے، علی مرتضیٰ چہرہ انور کی زیارت کر رہے ہیں، سورج ڈوبنا تھا ڈوب گیا، علی کو نہیں جگانا تھا نہیں جگایا، سورج ڈوب گیا، مولا علی مشکل کشا نے حبیب خدا کو جگایا نہیں، مصطفیٰ کو جگایا، آقا کو اٹھایا، اب علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا یہ کردار جو انہوں نے مقام صحبہ میں عملی طور پر پیش کیا کہ ایک طرف نماز ہے اور ایک طرف حبیب خدا کی نیند ہے، ذہن کو حاضر رکھنا، یہ میں اپنے گھر کی بات نہیں بتانے جا رہا ہوں، یہ مولا علی مشکل کشا کا کردار بتانے جا رہا ہوں، ایک طرف نماز ہے اور ایک طرف حبیب خدا کی نیند ہے، علی مرتضیٰ نے مصطفیٰ کی نیند کو نماز پر فوقیت دے کر، مصطفیٰ کی نیند کو نماز پر فوقیت دے کر اس بات کو ثابت کر دیا، اس بات کا اعلان کر دیا، کان کھول کے سن لو، صرف سجدے کامیاب نہیں ہیں بلکہ سجدوں سے پہلے نماز سے پہلے حبیب خدا کی محبت چاہیے ہے، مصطفیٰ کا پیار چاہیے ہے، یاد رکھو علی مرتضیٰ کا یہ کردار تمہیں اور ہمیں بتا رہا ہے، اعلان کر کے سکھا رہا ہے، سنو نماز بعد میں ہے، مصطفیٰ کی محبت پہلے ہے، عشق رسالت پہلے ہے، سرکار کا پیار بعد میں ہے، نماز بعد میں ادا کی جائے گی، حبیب خدا کی محبت پہلے ہے، سرکار کا عشق پہلے ہے، لہذا یاد رکھو مولا علی کے کردار نے بتا دیا، اعلان کر دیا کہ نماز بعد میں عشق رسول پہلے، اب یہ اگر کوئی رد کرنے چلا ہے اس جملے کا کہ نماز بعد میں اور عشق رسول پہلے یا اس طرح کے بیانات کا، تو ان سے کہو ہم نے یہ عقیدہ اور یہ ذہنیت تم سے نہیں سیکھی، مقام صحبہ میں علی مرتضیٰ سے سیکھی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان صحابہ کرام، فیضان اہل بیت، عرس مقدس، نعرہ رسالت۔ کسے سیکھی ہم نے یہ ذہنیت اور یہ فکر اور یہ سوچ جو ہم بیان کرتے ہیں ہم نے آج کل کے مولانا حضرات سے نہیں سیکھی ہے، یہ فکر مولا علی نے دی ہے، یہ ذہن مولا علی نے دیا ہے، یہ سبحان اللہ کردار مولا علی کا ہے، انہوں نے یہ ذہن دیا ہے کہ اگر نماز ہے تو اس سے پہلے حبیب خدا کی محبت ہے، ہم نے علی اٹھایا کیوں نہیں، مصطفیٰ کو جگایا کیوں نہیں، آقا کو بیدار کیا کیوں نہیں، نماز بعد میں پڑھ لیتے، نبی کو اٹھانا تھا، کوئی بے ادبی نہیں تھی، کوئی گستاخی نہیں تھی، مصطفیٰ کو بیدار کر دینا چاہیے تھا، علی کی محبت نے جواب دیا، تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے، میں مصطفیٰ کو اٹھاتا، ارے یہ نہ ہوتے تو کعبہ نہ ہوتا، یہ نہ ہوتے مقام مصطفیٰ نہ ہوتا، یہ نہ ہوتے عرفات نہ ہوتا، یہ نہ ہوتے بدر عظمت نہ ہوتا، یہ نہ ہوتے قبلہ نہ ہوتا، یہ نہ ہوتے نماز نہ ہوتی، یہ نہ ہوتے تو عبادت نہ ہوتی، ہوتے کہا خلیل بنا کعبہ و منا مولا والے صاحبی سب تیرے فرضی ہے، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، اصل اصول بندگی استاد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حق ہے ذرا بے شک، حق ہے، سبحان اللہ۔ مولا علی نے قربانی دے دی، مصطفیٰ جب بیدار ہوئے نا اس سے پہلے سورج طلوع تھا، غروب نہیں ہو رہا تھا، اس وقت آقائے دو جہاں زانوے مولا علی پہ آرام فرما رہے تھے، اور سننا اس وقت سورج جب طلوع تھا اور عصر کا وقت موجود تھا، آقائے دو جہاں حضرت مولا علی کے زانوں پہ آرام فرما رہے تھے، اس وقت مولا علی امتحان میں تھے۔ اور سے سننا جو جملہ کہنے جا رہا ہوں، اور سے سننا، ایسا نہ ہو چچو کے طوطے اڑ جائیں، سنو اور سے، جس وقت سورج طلوع تھا، نماز عصر کا وقت موجود تھا، مصطفیٰ جان رحمت علی مرتضیٰ کی دوش پر آرام فرما رہے تھے، مولا علی امتحان کی منزل میں تھا، امتحان لیا جا رہا تھا، دیکھے علی جگائے گا یا نہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ امتحان کی گھڑی علی جگائے گا یا نہیں،
نہیں، علی بیدار کرے گا یا نہیں، علی نے نماز کو قضا کر دیا، مصطفیٰ کو نہ اٹھایا، اور عشق کے اندر میدان عشق کے امتحان میں علی پاس ہو گیا، علی اول نمبر سے پاس ہوا، پتا چلا نماز کو قضا کرنا عشق رسالت کے اندر پاس ہونا، یہ علی کا یہ بات۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حق ہے حضرت، بے شک۔ نماز کا قضا کرنا وہاں پہ نماز کا قضا کرنا قضائے نماز نہیں تھا، غور سے سنیے گا، نماز کو قضا کرنا قضائے نماز نہیں تھا، نماز کو قضا کرنا عشق رسالت کے امتحان میں پاس ہونا، جی بے شک، حضور کی محبت کے امتحان میں پاس ہونا۔ اچھا ایک بات آپ بتاؤ، یہ واقعہ آپ سن چکے ہو بارہا، پھر ہوا کیا آپ آگے بتاؤ، کیا ہوا بھائی اس کے بعد؟ کس نے حضور آئے سے انگلی کے اشارے، ذرا زور سے کہہ دو۔ پھر اس کے بعد ہوا کیا؟ حضور پاک سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انگلی کے اشارے سے سورج کو بلایا، سورج کو پلٹایا۔ ہاں سبحان اللہ، آل حضرت فرماتے ہیں سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نزدیک دیکھ لے قدرت رسول اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، دیکھ پایا تب بولے تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ آپ نے پورا واقعہ بتا دیا، مجھے واقعہ پورا تفصیل سے بیان کرنا بھی نہیں تھا، جو بات بیان کرنا تھی وہ بیان کر گیا۔ ایک اور بات بیان کرنا ہے جس کی طرف میں نے اشارے سے بات کری، مولا علی کے لیے حضور نے کیا کہا، علی کیا ہوا، عرض کیا حضور نماز سے نہیں گئی، آقا نے نہیں فرمایا علی تم نے اٹھایا نہیں، علی تم نے بیدار نہیں کیا، علی تمہیں اٹھا دینا چاہیے تھا، یہ نماز ہے۔ جنگ خیبر میں نہیں چھوڑی گئی، خندق میں نہیں چھوڑی گئی، احد میں نہیں چھوڑی گئی، بدر و حنین میں نہیں چھوڑی گئی، نماز ادا کی گئی، اتنی اہم بات تم نے قضا کر دی نہیں۔ نبی نے فرمایا کیا ہوا، عرض کیا حضور سورج ڈوب گیا اور میں نے نماز یاد ادا نہیں کی۔ آقا نے فرمایا پریشان نہ ہو، انگلی کا اشارہ کیا، سورج طلوع ہوا اور طلوع ہوا اور طلوع ہوا، ٹھیک وقت عصر پر لا کے آقا نے روکا، فرمایا علی نماز ادا کرو۔ سمجھانا ہے، یہی غور سے سننا، جتنے بیٹھے ہیں آپ اور جو ادھر دیکھ رہے ہیں وہ، نبی نے سورج کو طلوع کیا انگلی کے اشارے سے اور اس کے بعد میں روک دیا، علی نماز ادا کرو۔ مولا علی نے نماز عصر کو ادا کیا، اور سننا، مولا علی نے نماز عصر کو ادا کیا۔ پتہ چلا جو عشق کے امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں پھر نماز قضا نہیں ہوتی ہیں، ادا ہوا کرتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حق ہے حضرت، بے شک۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ پہلے بندے کو عاشق مصطفیٰ بن جانے دو، جب عاشق مصطفیٰ بن جائے گا تو نماز قضا نہیں ادا کرتا نظر آئے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حق ہے حضرت، عاشق مصطفیٰ تو بے شک، بے شک۔ ہماری عشق مصطفیٰ کی تقریر کو تم لے جا کے کہیں اور فٹ کرتے ہو، خیر اس میں تفصیل میں نہیں جائیں گے۔ آپ کو ایک اہم چیز ہم نے بتائی کہ جب عشق رسول کے امتحان میں بندہ کامیاب ہو جاتا ہے تو نماز قضا نہیں ہوتی ہیں، ادا ہوتی ہیں۔ ذرا زور سے بولو، کس نے سورج کو نکالا؟ اس پر بہت تفصیل میرے ذہن میں ہے، لیکن آپ بوجھل ہو جاؤ گے، وقت بہت زیادہ، 2 بجے سے آگے مجھے بڑھنا نہیں ہے، اس لیے میں آپ کو وہ نقطہ وہ چیز بتانے جا رہا ہوں، غور سے سننا۔ مولا علی کے لیے مصطفیٰ نے سبحان اللہ اشارہ فرمایا، سورج نکلا اور نکلا اور نکلا، ٹھیک مقام عصر پہ آ کے مصطفیٰ نے روک دیا، علی نماز پڑھو۔ مولا علی نے نماز ادا فرمائی، اس کے بعد آقا نے اشارہ فرمایا سورج دوبارہ ڈوبا۔ اب یہاں پر میں آپ کو نہ تفسیر نہ حدیث اور نہ اور کسی بات کروں، اس واقعے کے بعد میرے مرشد غور سے بولو، حضور سرکار مشاہد ملت، زور سے بولو، افقہ الفقہاء اعلم العلماء، سرکار مرشدی مشاہد ملت رضی اللہ تعالی ایک بات فرماتے تھے۔ اس واقعے کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، بزرگوں کی نظر پہنچتی ہے۔ فرماتے تھے تم نے دیکھا کبھی بھی خطیب ممبر پر بیٹھ کر خطبے کے اندر، تقریر کے اندر خطیب کبھی بھی بیٹھ کر ادا نماز کا تذکرہ کرتا ملے گا، قضا کا نہیں۔ علی کی وہ نماز ہے کہ جس کی قضا کا ذکر ہوتا ہے، سبحان اللہ، وہ نماز ہے جس کی قضا کا ذکر ہوتا ہے، اس کے آگے
ایک جملہ ارشاد فرماتے تھے، غور سے سننا، ارشاد فرماتے تھے مولا علی عشق کے امتحان میں کامیاب ہوئے تھے، بڑا کٹھن امتحان تھا، ایک طرف نماز عصر تھی اور ایک طرف حبیب خدا کی نیند تھی، اتنے بڑے امتحان میں مولا علی ثابت قدم رہے، عشق کے امتحان میں کامیاب ہوئے، مولا علی کو کوئی انعام ملا، کوئی انعام ملا، بس یہی بات بتانے جا رہا ہوں، اس کو غور سے سننا، اس کے بعد کوشش کروں گا کچھ باتیں اور بتانے کی۔ مولا علی کو کوئی انعام ملا تو ہم سنو، جو لوگ بات کرتے ہیں کہ ہم اہل بیت کی بات کریں، ہم علی مرتضیٰ کی بات کریں تو وہ ہمیں تفصیلی بتانے لگتے ہیں، فضیلت کی بات کرنے لگتے ہیں۔ ارے کھوچو، تمہیں ابھی اتنا نہیں پتا شیخین کسے کہتے ہیں، طرفین کسے کہتے ہیں، غطنین کسے کہتے ہیں، سبتین کسے کہتے ہیں، تم ہم سے بات کرو گے کہ فضیلت کسے کہا جاتا ہے، تفصیل کسے، تفصیلیہ کسے کہا جاتا ہے۔ سنو، مرشدی مشاہد ملت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کے اندر ارشاد فرماتے تھے، سنو مولا علی نے عشق کا امتحان دیا، محبت کا امتحان دیا اور امتحان میں کامیاب ہوئے، کوئی انعام ملا۔ ایک بات بتائیے، آپ کسی امتحان میں، کٹھن امتحان میں کامیاب ہو جائیں تو آپ کو کٹھن امتحان میں کامیاب ہونے کے بعد انعام دیا جاتا ہے نا، کوئی نہ کوئی ہر کوئی کسی بھی چیز کا امتحان ہو، اگر رزلٹ اچھا آتا ہے تو انعام ملتا ہے۔ حضرت مشاہد ملت فرماتے تھے، یہ بتاؤ علی مرتضیٰ کو کوئی انعام ملا؟ آخر کوئی انعام مولا علی مشکل کشا کو ملا؟ پھر مسکرا کے جواب ارشاد فرماتے تھے، سنو یہ انعام صرف علی کو ملا ہے، صرف علی کو ملا ہے کہ علی کی ذات تنہا وہ ذات ہے کہ ابتدائے اسلام سے لے کر قیامت تک جو بھی نماز پڑھے گا اس صورت میں پڑھے گا جس کو خدا نے نکالا، اور تنہا علی نے اس صورت میں نماز پڑھی جس کو مصطفیٰ نے نکالا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان حضور، مظہر اعلیٰ حضرت فیضان حضور، شاہد ملت قیامت تک جو نمازیں ادا کی جائیں گی اس صورت میں جو خدا نکالے گا، علی نے نماز پڑھی اس صورت میں جس کو مصطفیٰ نے نکالا ہے، ابھی نبی نے نکالا ہے۔ سمجھ سکتے ہو تو سمجھ جاؤ، میں بار بار ہاں کر کے چلا گیا لیکن اپنی بات ضرور رکھوں گا، ہم نے اعلیٰ حضرت کو پڑھا ہے، اعلیٰ حضرت کو سیکھا ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کسی پیر اور ملا سے نہیں، اعلیٰ حضرت کی کتابوں سے سیکھا ہے۔ یہی کہتے تھے، کہتے ہیں، کہتے رہیں گے، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ماؤ ہے حضرت رسول اللہ۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک بے شک، اور سے بولو سبحان سمجھ پاؤ تو سمجھ جاؤ، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اہل بیت کی منقبت پڑھنا یہ تفصیلی نہیں ہے، اہل بیت کی منقبت پڑھنا یہ معاذ اللہ رافضیت نہیں ہے، حب اہل بیت یہ شیعیت نہیں ہے، معاذ صدبار معاذ۔ ہم الحمدللہ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اور جتنا دل میں بغض و حسد ناصبیوں کے لیے رکھتے ہیں اتنا ہی دل میں بغض و حسد ہم رافضیوں کے لیے بھی رکھتے ہیں۔ بے شک بے شک، ہم نہ ان کے دربار میں جانے والے نہ ان کے دربار میں جانے والے، کیونکہ ہم دربار حسینی کے غلام ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور سے کہہ دو لیکن اتنی بات ضرور بتا دیں گے کہ اس کے اندر حضرت مشاہد ملت نے کیا فرمایا، اب آپ آگے جا کے اس پہ آپ کو مکمل اجازت ہے، لیکن آؤ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھوم کے ارشاد فرماتے ہیں، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، ولی اللہ سمجھ پائے، ٹھیک ہے، حضرت ولی اللہ میاں قسمت والے ہو چکے، اب تمہارے گاؤں میں ایک نہیں دو دو ولی سبحان اللہ، سبحان اللہ، والے ہو چکے۔ علاقے کے گاؤں میں گھومو دیکھو، میں نے بھی الحمدللہ دیکھا اکثر گاؤں میں کسی نہ کسی ولی کا آستانہ ہے، ہاں کسی نہ کسی ولی کا آستانہ۔ تو یہ لوگ جو آستانوں سے دور کرنے کی بات کر رہے ہیں نا، کہنا تمہارے باپ داداؤں کو بھی جو ایمان ملا ہے انہیں آستانے والوں کا صدقہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ آستانے ہوتے تم نہیں تھے، آج پڑھ کے آئے ہو تو چوں 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 کر کے بغرات کر دکھانے لگے یہ اللہ والوں کا آستانہ ہے۔ ہم پھر کہتے ہیں سنو، در بدر پھرتے
رہو گے ان کے در پر آ پڑو قافلہ تو اے رضا اول گیا سبحان اللہ سبحان اللہ ہاں کہ کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. ان کا عرس مناتے تھے مناتے ہیں اور مناتے زور سے بولو مناتے. اب ان کو سوچنا چاہیے کہ جن کے آباء و اجداد کو بھی ایمان اللہ والوں سے ملا. میں بالکل صاف بات کہنے کا مجھے کسی کا ڈر نہیں پڑا الحمدللہ بالکل کلیئر. اور وہ آج اللہ والوں کے آستانے پہ بیٹھنے والے کو یہ کہیں کہ مزار پہ پڑے رہو. یاد کرو تمہارے باپ بھی پڑے رہتے تھے, یاد کرو تمہارے دادا بھی پڑے رہتے تھے. اسی پڑے رہنے کی برکت اور سبب تھا کہ تم آ گئے. اللہ والوں کے آستانوں سے قوم کو فیض ملا ہے, ایمان ملا ہے. ان اللہ والوں نے کچھ لیا نہیں ہے, قوم کو دیا ہے. ان کی بارگاہوں سے فیضان ملتا ہے. آدمی یوں ہی نہیں آتا ہے بلکہ ان کی بارگاہ میں فیضان لینے آتا ہے. اٹھاؤ قرآن پاک, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. کس سے ڈرو؟ زور سے اور زور سے. وابتغوا الیہ الوسیلہ, اور اس کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش. یا دیو کا بندہ عقل کا اندھا جہنم کا گندہ بولا ہم کہاں گئے تھے؟ کہا حضرت ولی اللہ کے مزار پہ. بولے کیا کرنے گئے تھے؟ وسیلہ بنانے گئے تھے. ان کے مزار پہ مانگنے گئے تھے. بولا یہ تو شرک ہے. زور سے بولو کہاں گئے تھے؟ کہا حضور معصوم ملت کے آستانے پر. کہا کیوں گئے تھے؟ کہا ان کا وسیلہ بنا کر رب کی بارگاہ میں دعا کرنے گئے تھے, ان سے مانگنے گئے تھے. کہا یہ تو شرک ہے. زور سے بولو. پھر اگر یہ شرک ہے تو بولے وسیلہ شرک ہے. تو بندے نے آیت پڑھی قرآن میں, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. وابتغوا الیہ الوسیلہ, اور اس کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو. اور سننا تب دیوبندی کیا بولا؟ بولا نہیں آپ سمجھے نہیں. سمجھا دو بھائی, قرآن میں صاحب آیا وابتغوا الیہ الوسیلہ, اور ہمارے امام نے فرمایا وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو, بے وسیلہ نجدیو ہرگز خدا. وہ قرآن نے صاحب فرمایا. بولے نہیں آپ سمجھے نہیں. بڑی قیمتی بات بتانے جا رہا ہوں, یہ اعتراض یاد رکھنا اچھے سے. وسیلے سے کیا مراد ہے؟ بولے بتائیے آپ کیا مراد ہے. اے بیٹا اے جلدی سے بیٹھو. بولے آپ سمجھے نہیں. بولے آپ سمجھا دیجیے. قرآن میں صاف آ رہا ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ, اس کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو. تو بولے وسیلے سے مراد نیک اعمال ہیں. کیا ہیں؟ نیک اعمال. کون سے نیک اعمال وسیلہ؟ بولے نیک اعمال جیسے نماز ہے اس کو وسیلہ بناؤ, روزہ ہے اس کو وسیلہ بناؤ, حج ہے اس کو وسیلہ بناؤ. نیک اعمال و اشعار و افعال ہیں ان کو وسیلہ بناؤ. ہم نے کہا سن لے یہ نیک اعمال کیوں ہیں؟ بولے اس لیے کہ اللہ کی عبادت ہے. ہم نے کہا تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے. اللہ کی عبادت جو اعمال ہیں وہ وسیلہ بن سکتے ہیں. یہ اللہ والے وسیلہ نہیں بن سکتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. نہیں اس سے مراد نیک اعمال ہے. اچھا اس سے مراد نیک اعمال ہے. بولے ہاں اس سے مراد نیک اعمال ہے. نیک اعمال کو وسیلہ بنایا جائے گا. نیک اعمال ہی اس آیت سے مراد ہے. قرآن نے جو فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ, اس کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو. تو اس وسیلے سے مراد نیک اعمال ہیں, اللہ والے نہیں. آؤ تمہاری کتاب لا. کتاب کا نام صراط مستقیم ہے. مصنف کا نام مولوی اسماعیل دہلوی ہے. اور سننا بڑی قیمتی بات بتانے جا رہا ہوں جو پورے ہندوستان بھر میں بہاوڑا چیختا پھرتا ہے کہ نہیں نیک اعمال وسیلہ ہے, نیک اعمال وسیلہ ہے. یہ تمہاری کتاب سے ہم دکھائیں گے, ہماری کتاب نہیں ہے. یہ کتاب کا نام صراط مستقیم ہے. مصنف کا نام مولوی اسماعیل, زور سے مولوی اسماعیل, مولوی اسماعیل دلی کا رہنے والا مولوی اسماعیل دہلوی. اب آئیے کتاب اس کی کھولیے, صفحہ نمبر 58 ہے. اب یہ بھی یہی آیت لکھتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. یعنی اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف پہنچنے کے لیے
لیے وسیلہ ڈھونڈو اور اس کے راستے میں جہاد کرو، شاید تم نجات پالو۔ اتنی بات اس نے لکھی۔ اب آگے کیا لکھتا؟ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے نجات کے واسطے چار چیزیں اور سنا ہم نے پڑھا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو۔ تو ہمارے لیے کہا گیا وسیلے سے مراد نیک اعمال ہیں، نیک افعال ہیں، اللہ والے نیک بندے مراد نہیں ہے۔ اب یہ ہم اپنی کتاب سے نہیں، یہ یاد رکھنا ہم سے کہا گیا وسیلے سے مراد نیک اعمال ہیں۔ یہ اعتراض کس نے کیا؟ وہابیوں نے، دیوبندیوں نے۔ اگر ہم نے ولی اللہ کو وسیلہ بنا لیا تو بولے یہ شرک ہے، اللہ والوں کو وسیلہ بنا لیا بولے یہ بدعت ہے، یہ غلط ہے۔ اب آؤ ذرا ان کی کتاب دیکھیں کیا بولے، لکھتے ہیں میاں اللہ تعالیٰ، یعنی اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے نجات کے واسطے چار چیزیں، ایمان اور تقوی اور وسیلے کا طلب کرنا اور اس کی راہ میں جہاد کرنا مقرر فرمائی۔ اہل سلوک اس آیت کو سلوک کی طرف اشارہ سمجھتے ہیں۔ آرام سے، اہل سلوک اس آیت کو سلوک کی طرف اشارہ سمجھتے ہیں، اور وسیلے سے، اور وسیلہ تم کس کو وسیلہ مانتے ہو؟ اپنے مرشد کو، ولی اللہ کو، اللہ والوں کو۔ تو کیا کہا گیا آیت میں وابتغوا الیہ الوسیلہ سے مراد جو وسیلہ ہے وہ نیک اعمال ہے۔ اب ان کی کتاب سے دکھا دوں، لکھتے ہیں اس آیت سے، اس آیت کو سلوک کی طرف اشارہ سمجھتے ہیں، اہل سلوک اس آیت کو سلوک کی طرف اشارہ سمجھتے ہیں اور وسیلہ مرشد کو جانتے ہیں۔ وسیلہ کس کو جانتے ہیں؟ سمجھائیے آپ کو، مجھے معلوم ہے کٹھن بات ہے لیکن آپ کو سمجھانا ضروری ہے۔ خالی ہلکی باتیں مت یاد کیا کرو، دو چار کٹھن باتیں بھی یاد کیا تاکہ تمہارے جے پور میں یا لکھنؤ میں یا دلی میں یا ممبئی میں حیدرآباد میں جہاں بھی کام کرتے بحث پڑھے تو جواب دے سکو۔ کیا لکھا ہے؟ اہل سلوک اس آیت کے اندر جو وسیلہ ہے اس سے مراد مرشد کو جانتے ہیں۔ صرف اتنا ہی نہیں لکھا بلکہ آگے لکھتا ہے بس حقیقی نجات کے لیے مجاہدے سے پہلے مرشد کا ڈھونڈنا ضروری ہے۔ بولو او دیوبندیوں، یہ ہماری کتاب نہیں ہے، تمہاری کتاب ہے جو کہہ رہی ہے مجاہدے سے پہلے مرشد کا ڈھونڈنا ضروری ہے، وسیلہ تلاش کرنا ضروری ہے۔ اسی لیے ہم کبھی وسیلہ ولی اللہ کو بناتے ہیں، کبھی وسیلہ معصوم ملت کو بناتے ہیں، کبھی وسیلہ مشاہد ملت کو بناتے ہیں، کبھی وسیلہ شیر سنت کو بناتے ہیں، کبھی وسیلہ اعلیٰ حضرت کو بناتے ہیں، کبھی وسیلہ غوث اعظم کو بناتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں وصف مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو، بے وسیلہ نہ جیو، ہرگز خدا سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنا ہے، سبحان اللہ۔ یہ ہے کتاب جس کا نام ہے صراط مستقیم۔ جی جی بڑی عظیم بحث ہے ان کے، بہت قیمتی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، بڑی عظیم بحث ہے یہ پورا زور اسی پہ لگاتے ہیں کہ آیت میں وسیلے سے مراد نیک اعمال ہیں، اللہ والے مراد نہیں ہیں، جبکہ ان کا مولوی خود اسی آیت کے اندر لکھ گیا ہے، اسی آیت میں لکھ کے چلا گیا کہ مراد مرشد بھی ہے، اللہ والے بھی ہیں، والحق ما شہدت به الاعداء، سچ میں ہوتا ہے جو سر چڑھ کے بولتا ہے، لہذا اعلان کر کے بتاؤ دیوبندیوں سنو، وہابیوں سنو، ہم اللہ والوں کے در پہ جاتے تھے جاتے رہیں گے، حاضر دیتے تھے دیتے رہیں گے، اس مرتبہ میں کرتے رہیں گے، منقبت کرتے تھے کرتے رہیں گے، عید گاتے تھے گاتے رہیں گے، نہ بند کیا کیا، نہ بند کیا ہے، نہ بند کریں گے، ان کے چرچے کرتے تھے کرتے ہیں اور کرتے نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عرص مقدس، نعرے رسالت۔ لہٰذا یہ یاد رکھو کہ انشاءاللہ جس شان و شوکت سے آپ نے اس سال عرس سراپا قدس کا انعقاد کیا، اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا مولا اگلی سال آئندہ سال اور
عمدہ طریقے سے آپ کو عرس کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی اس تقریب کو اپنی بارگاہ, ان اللہ والوں کی بارگاہ میں ہماری اس محفل کو قبول فرمائے, اور مولا اس محفل پاک میں جس نے حصہ لیا سب کو دارین کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. یاد رکھو اللہ والوں کے عرس میں شرکت کامیاب جب ہے, آنا کامیاب جب ہے, چندہ دینا کامیاب جب ہے, تقریر سننا کامیاب جب ہے, منقبت اور ناز سننا کامیاب جب ہے, یہاں بیٹھنا, حاضری دینا, چادر چڑھانا, پھول چڑھانا کامیاب جب ہے, جب ان سے سچی محبت ہو اور ان کے دشمن وہابیوں سے نفرت ہو, دیوبندیوں سے نفرت ہو, تبلچیوں سے نفرت ہو, غیر مقلدوں سے نفرت ہو, اہل حدیثیوں سے نفرت ہو. اگر ان کے ساتھ کھاتے پیتے رہے تو 1900 میں کوئی کام نہیں آنے والا, 1914 کوئی کام نہیں آنے والی. چادر چڑھاؤ, عرس کرو, آستانوں پہ حاضریت ہو, کوئی کوشش کرو, عید پیش کرو, مگر اس بات کا خیال رکھو کہ چادر اللہ والوں کے آستانے پر چڑھاتے رہیں گے, پھول پیش کرتے رہیں گے, حاضریاں دیتے رہیں گے, لیکن اللہ کے رسول سے دور رہیں گے, وہابیوں سے دور رہیں گے, دیوبندیوں سے دور رہیں گے. اگر دیوبندیوں سے دور ہو تمہارا عرس کرنا کامیاب ہے, اگر دیوبندیوں سے دور ہو لنگر کرنا کامیاب ہے, اگر دیوبندی وہابیوں سے دور ہو چندہ دینا کامیاب ہے, اگر دیوبندی وہابیوں سے دور ہو یہاں آ کے بیٹھنا کامیاب ہے, اگر دیوبندی وہابیوں سے دور ہو حاضری مزار پہ دینا کامیاب ہے, اگر دیوبندی وہابیوں سے دور ہو وہ پھول پیش کرنا, چادر پیش کرنا کامیاب ہے. رضا کا مسلک یہی ہے, دشمن احمد کو شدت دیجیے, منہوروں کی کیا مربت کیجیے, قائز میں چل جائیں گے دینوں کے دل, یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور وہابیوں کے ساتھ کھانا پینا ہے, فکر اس بات کی میران بھیا نہ دیکھ لیں, ورنہ جمعے میں کھڑا کر کے مرغا بنا دیں گے. میران بھیا نہ دیکھ لیں, ورنہ مدرسے میں پھانسی کا پتہ لٹکا کے اس پہ ٹانگ دیں گے. تم یا ہمارے پھانسی کے پھندے سے بچ سکتے ہو, لیکن رب کے پھندے سے کہاں سے بچو, رب کی رسی سے کہاں سے بچو. ہمیں دھوکہ دے سکتے ہو مگر کیا سمجھتے ہو, کیا رب کو دھوکہ دے سکتے ہو؟ نہیں, رب کو دھوکہ نہیں دے سکتے. عرس مناؤ, بے شک مناؤ, اللہ والوں کی یاد کرو, بے شک کرو, کیونکہ تم ہمارے اپنے گاؤں کے قرب و جوار کے لوگ ہو, تمہاری ہم پر زیادہ ذمہ داری ہے. جہاں جہاں جاتے ہیں سب جگہ ذمہ داری ہے, لیکن تمہاری ہم پر زیادہ ذمہ داری ہے. اس لیے تمہارے لیے میں اکثر جمعے میں نے توحید ایمان شریف کا درس شروع کر رکھا ہے. پچھلا جمعہ میں چلا گیا, نعرہ ہو گیا, لیکن یہ جمعہ آئے گا انشاءاللہ اسی درس کو آگے لے کے چلوں گا. اسی لیے کہ تم وہابیوں دیوبندیوں سے بچو تاکہ ہم سے نہ پوچھا جائے. اور وہ حضرات بھی سن لیں اچھی طرح سے جو ممبر پر بیٹھ کر 3-4 میٹر کا صافہ باندھ کر شملہ 2-4 میٹر کا نکال کر خالی یہ سمجھتے ہیں ہمیں کرسی پہ اس لیے بٹھالا گیا کہ ہم شملہ نکالنا سیکھ جائے, ہم بہت بڑا امامہ باندھنا سیکھ جائے. انہیں بھی اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے. آج نہ صحیح کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں ہے, لیکن یاد رکھنا تم ضرور سخت گرفت کی جائے گی, سخت پکڑ کی جائے گی, پوچھا جائے گا ہر اس سے کہ جس کے میت میں جو لوگ تھے اس کو نے تنبیہ کری کہ نہ کری, بچایا کہ نہ بچایا. آج میں تم سے پوچھوں گا, مجھے بتاؤ. پورے ہندوستان کا مطالعہ, دیر و پیر ہیں اور خطیب تو پتہ ہی نہیں کتنے ہزار. اس بناؤ کے قلم تھک جائے گا, ذکر ختم ہو جائے گی, خطیب کے نام ختم نہیں ہوگا. صحیح. لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں, مجھے انصاف سے بتاؤ, وہابیوں دیوبندیوں کے ساتھ پیر صاحب کے مرید کھلے عام کھا کے شرکت کر کے آتے ہیں, پیر صاحب توبہ تک نہیں کرتے. جی ہاں, کہہ رہے ہیں ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ کائے کے لیے پیر بنے, چندہ لینے کے لیے, دھندا کرنے کے لیے. اگر ایسا ہو جائے, ذمہ داری سے بات کرتا ہوں, اگر ایسا ہو جائے کہ ہر پیر اپنے مریدوں کو گردن ناپ دے اور کہہ دے کہ اگر گستاخ رسول کو بلائے گا تو میری چوکھٹ پہ نہیں آئے گا, باہر نکال دیا جائے گا, تو یہ ہندوستان کو سنورنے میں محض 1 گھنٹہ لگے گا. بے شک, بے شک. ہر بندہ کہیں نہ کہیں کسی پیر سے مرید ہے, مگر پیر صاحب کو فکر یہ ہے ڈانٹیں گے کہ بھاگ جائے گا, پبلک کم ہو جائے گی, لیکن اللہ کا شکر ہے ادھر اس کی فکر نہیں کرتے. ارے جانا ہے جاؤ, اگر دین پر ہوگے تو آنا, دین پر نہیں ہوگے تو اپنے کو فکر نہیں ہے, اعلان کر دیتے ہیں. اور بھی اپنے اعلیٰ
الفاظ میں اعلان کر دیتے ہیں اپنا دل کا ہے انہیں سے آرام لولائی ہے کیا اس در کے غلام چارے درد وزار سبحان اللہ حق ہے بے شک بے شک آپ مجھے بتاؤ کبھی آپ نے دیکھا آج تک آپ کو نظر آئے کسی صاحب نے توبائیں کرائی ہوں سختیاں کی گئی ہوں کہیں نظر ہی نہیں آتا پیر صاحب آتے ہیں پگڑی باندھ کے صحابہ پہن کے بیٹھ گئے کہ ہماری ذمہ داری خالی مرید کرنا ہے ہم مرید کر کے چلے گئے اس کے بعد تم چاہو وہابی کے ساتھ کھاؤ تم چاہو دیوبندی کے ساتھ کائے کے لیے پیر بنے صرف مرید کر کے اپنی تعداد بڑھانے کے لیے کیا لے کے جاؤ گے میاں قبر میں تنہا جانا میں ان پیر صاحبان سے بھی کہوں گا قبر میں تنہا جانا یہ سارا مریدین کا ہجوم جنازے تک رہ جانا ہے قبر کی دفنانے تک رہ جانا ہے اندر آپ کو اکیلے اترنا ہے نہ یہ ہجوم کام آئے گا نہ یہ جنب خطیر کام آئے گا لہٰذا آپ حضرات اپنے اپنے مریدوں کو تنبیہ کرو تاکہ تمہارے مرید تمہاری ذمہ داری پہ ہے یہاں نہیں تنبیہ کرو گے قیامت میں جواب دینا پڑے گا بارگاہ مولا میں جواب دینا پڑے گا خدا کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا وہاں نہیں دیکھا جائے گا بیٹا کس کا ہے بیٹا کس کا ہے کون سا خاندان کا ہے کون سی کتی پہ ہے دیکھا جائے گا تو یہ دیکھا جائے گا مصطفیٰ کبیر بیان کرتا تھا تو رحمت میں ہے اور بیان نہیں کرتا تھا تو زحمت میں ہے سبحان اللہ حق ہے بے شک بے شک ایک قیامتی منظر ہے پیر صاحب آ رہے ہیں ہم سے کہا جاتا ہے اس بات کو ہم سے کہا جاتا ہے ہمارے مریدوں سے کہا جاتا ہے تمہارے پیر صاحب ہیں جو یہ سب بات کرتے ہیں ہمارے پیر صاحب نہیں کرتے تو ہم تو مریدوں کو اپنے جواب دیتے ہیں کہو کہ ہمارے پیر صاحب نہیں کرتے یہ بات تو خدا کرتا ہے جی حق ہے یہ بات تو قرآن کرتا ہے یہ بات تو حدیث کرتی ہے نہیں وہ آ گئی تو وہابی کو بھگاؤ دیوبندی تو گستاخ رسول کو بھگانے کے لیے ہم نہیں کہتے بلکہ اٹھاؤ قرآن کے بارے میں یہی بات دیتے ہیں حدیث مصطفیٰ بھی یہی پیغام دیتی ہے صحابہ کا کردار بھی یہی پیغام دیتا ہے لہٰذا اتنا ضرور کہنا چاہوں گا کوئی تمہیں منع کرے نہ منع کرے ہماری ذمہ داری ہے ہمارا یہ اعلان ہے تم اگر مانتے ہو شعر و شہر سنت کو تم اگر مانتے ہو مشاہد ہجرت کو تم اگر مانتے ہو حضور معصوم ملت کو تم اگر مانتے ہو فرح تحریر کو تم اگر مانتے ہو ناصر ملت سے تو یاد رکھو وہابیوں سے دور رہنا دیوبندیوں سے دور رہنا ہمارا پیغام کل بھی یہی تھا آج بھی یہی ہے وہی پیغام جو آخر دم تک آخر وقت تک میرے کے بزرگوار سرکار حضور معصوم ملت اعلان کرتے رہے دولت عشق نبی کو دل سے لگائے رکھنا دولت عشق نبی کو دل سے لگائے رکھنا اس خزانے کو وہابی سے بچانا آگے آپ کا کام دنیا آخرت میں جہاں چاہو 11 مئی کو عرس مقدس منایا جائے گا یہ تاریخ میں ابھی فکس نہیں کروں گا سوچ کر تب اس کے بعد فکس کروں گا کیونکہ 11 مئی کو عرس کی بات آپ کر رہے ہیں چند سال کے بعد رمضان شریف میرے خیال سے ادھر ہی بڑھ رہا ہے اپریل میں اور اپریل کے بعد ادھر جا رہا ہے اپریل میں آیا ہے اب اچھا ادھر چلا ہاں تب تو پھر ٹھیک ہے انشاءاللہ لیکن آج تو 27 مئی اگر یہی مسئلہ ہے تو پھر ٹھیک ہے 11 مئی کو ہی انشاءاللہ ہر سال یہ عرس منایا جائے گا ہر سال یہاں سے مسلک اعلیٰ حضرت کا پیغام سنایا جائے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عرس مقدس سبحان اللہ ہر سال عشق رسالت کا پیغام سنایا جائے گا ہر سال وہابیوں کو جلایا جائے گا دیوبندیوں کو سنایا جائے گا راکھ بنایا جائے گا قدم ان کی راکھ پر رکھ کر پھر گنگنایا جائے گا خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم دو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے رہیں گے آج تک نہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے سبحان اللہ ہر سال 11 مئی ہاں چونکہ ہم نے حضرت کے عرس کی تاریخ رکھی ہے 10 شعبان وہ عرس 10 شعبان کو ہوگا عید سے پہلے اور یہ عرس 11 مئی کو ہوگا عید کے بعد
ایک بجلی ادھر گرے گی، پھر باقی بچایا کچایا حساب ادھر پورا کر دیا جی بے شک بے شک، حق ہے، سے بولو سبحان اللہ، کچھ ادھر سے قہر برسایا جائے گا، کچھ ادھر سے، اور ایمان والوں کو کچھ ادھر سے فیض دیا جائے گا، کچھ ادھر سے۔ جلوہ فکن سرکار ادھر بھی ہیں ادھر بھی، جی سبحان اللہ سبحان اللہ زور سے کہہ دو سبحان اللہ، یہ اپنے میاں نصیبیں ہیں۔ ہم تو بار بار کہتے ہیں الحمدللہ کہ سبحان، اپنے تو دونوں ہاتھ نکلے کام کے، ہاں دل کو تھاما تیرا دامن تھام کے۔ یہ اللہ والوں کی سبحان اللہ بہاریں ہیں کہ آج اس سراپا قدس کی تقریب تھی تو حضرت نے فرمایا گھبراؤ نہیں، کیونکہ میں بھاؤپور میں تقریر کرنے گیا، گرمی اتنی شدید تھی، تاریخ میں پہلی مرتبہ مجھے تقریر میں پانی پینا پڑا، ورنہ میں نے پانی پلایا یا نہیں ابھی تک، جی جی بے شک، پہلی مرتبہ تقریب میں پانی پینا پڑا۔ لیکن آج سبحان اللہ یہ عرس کی تقریب تھی اور سبحان اللہ روشن شریف ادھر ہوئی، اور اس کے بعد یہ سبحان اللہ سہانی ہوائیں چلنے لگی، سبحان اللہ اتنا پرسکون موسم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مولا ایمان کے ساتھ موت عطا فرمائے تاکہ یہ سہانا موسم جنت میں بھی ہم کو نظر آئے۔ مولا تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہر سال 11 مئی کو آن بان شان سے حضرت شہید حضرت ولی اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عرس کی تقریب ہم سب کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین، تیار ہیں آپ لوگ؟ جی 11 مئی ٹھیک ہے نا؟ جی کمیٹی والے کون لوگ ہیں؟ سب لوگ بیٹھے ہیں، کیا پور کے لڑکے بیٹھے ہیں، اور بھی آپ لوگ گاؤں والے جو ہیں ہے نا، جو قرب و جوار کے لوگ ہیں، آئندہ سال آپ کو کب آنا ہے؟ 11 مئی کو۔ اب اپنی اپنی ڈائریوں میں موبائل میں نوٹ کر لینا تاکہ کچھ سالوں کے بعد خود بخود کے اعلان ہو جائے گا، اشتہار کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہاں انشاءاللہ بہت سی باتیں کہنے کو ہیں ذہن میں آ رہی ہیں، لیکن آج یہیں چھوڑتا ہوں، پھر کبھی انشاءاللہ ملے یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ پھر باقی، کم نہ ہوں گے نعت کے مضمون نئے حافظ، کبھی منہ سے کیا کیا کہہ چکا، دل میں کیا کیا اور ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مولا ہم سے کہنے آپ کے سننے میں جو بھی کوئی غلطی کمی ہو گئی ہو پڑھ لیجئے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم۔